علیکم۔ رانا سکندر حیات صاحب، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے ریکارڈ کی درستی بھی ضروری ہے۔ آپ کے مطابق 500 ارب خرچ کر کے آپ کو نتائج نہیں ملے۔ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ یہ 500 ارب آپ نے کہاں خرچ کیے؟ کیا ان سکولوں پہ آپ نے خرچ کیے جہاں ایک بھی ٹیچر موجود نہیں ہے، جن کی تعداد آپ کے اعداد و شمار کے مطابق 567 ہے؟ یا آپ نے 500 ارب ان سکولوں پہ خرچ کیے جہاں 1 یا 2 ٹیچر پڑھا رہے ہیں، جن کی تعداد 12,500 کے لگ بھگ ہے؟ کیا آپ کو وہاں سے نتائج نہیں ملے؟ آپ کے مطابق آپ نے اساتذہ سے مشاورت کی ہے۔ وہ کون سے اساتذہ تھے جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ سکولوں میں نئی بھرتی نہ کریں بلکہ پہلے سے ہی موجود سکولوں کو ختم کر دیں؟ تیسرا، آپ ہی نے کہا کہ 30,000 نئے اساتذہ بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ذرا بتائیے کہ 13,000 سکولوں سے 20,000 سے زیادہ اساتذہ فارغ کر کے آپ کہاں 30,000 اساتذہ بھرتی کریں گے؟ جب 20,000 یہ اساتذہ فارغ ہوں گے اور انہیں دوسرے سکولوں میں شفٹ کیا جائے گا، آپ تو کہہ سکیں گے کہ اب تو جگہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تعداد کے مطابق اب تو جگہ ہی نہیں ہے، آپ کہاں ان اساتذہ کو بھرتی کریں گے؟ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب ہر شخص کے پاس میڈیا ہے، آپ ذرا سوچ لیجئے گا بیان دینے سے پہلے۔ دوسری بات، آپ ذرا یہ بھی بتائیں، عوام جاننا چاہتی ہے کہ ایک عرصے سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے انصاف آفٹر نون سکول، ان سے کیا نتائج برآمد کیے ہیں؟ ان کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ کتنے ارب ان پہ خرچ ہوئے اور ان سے کتنا بچے مستفید ہوئے؟ حضرت آپ اپنی پالیسیوں پہ غور کریں، نہ کہ سکول بند کرنے پہ۔ جناب عالی، آپ نج بحالی کے نام پہ جن سکولوں کی نجکاری کرنے والے ہیں، ان تمام سکولوں میں 1 یا 2 اساتذہ موجود ہیں، بلکہ 550 سے زیادہ سکولوں میں تو ایک بھی استاد نہیں ہے۔ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ان میں سے اکثر سکول ایسے ہیں جہاں تعداد 100 سے زیادہ ہے، ایک پرائمری سکول جہاں 1 یا 2 ٹیچر پڑھا رہے ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، وہاں مزید اساتذہ بھرتی کرنے کے بجائے ان سکولوں کی نجکاری کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نوجوانوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اس وقت پنجاب بھر میں 50,000 نئے اسامی، کم از کم 50,000 نئے اساتذہ بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چند ہزار نوجوانوں کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان چند ہزار نوجوانوں کو بھی یہ سکول نہ دیں اور پہلے کی طرح مختلف اداروں یا NGOز کو سکول دے دیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی NGOز پہلے ہی ناکام ہو چکی ہیں، وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں، لیکن آپ نے ان سے معاہدے کر رکھے ہیں اور آپ ان سے سکول واپس نہیں لے سکتے۔ حضرت ایسا نہ کریں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ اپنے دل کی آواز سنیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، جو فیصلے آپ سے کرائے جا رہے ہیں کیا یہ سچ ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک وقت آئے گا جب آپ کو یہ بیان دینا پڑے گا کہ مجھ سے یہ فیصلے کرائے گئے تھے، یہ غلط تھے۔ بعد میں اپنی آپ بیتیاں لکھنے، اقبال جرم کرنے اور اپنی کہانیاں بیان کرنے سے بہتر ہے جب آپ کے پاس کرسی ہے تو اس وقت حق اور سچ بولیں۔ بعد میں کوئی فائدہ نہیں سچ بولنے کا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا ریکارڈ درست کریں اور نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں۔ میری نوجوانوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ ان کے چنگل میں نہ آئیں۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو اپنی ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں، اور آپ میں سے بیشتر ایسے ہیں جو اب اوور ایج ہونے والے ہیں۔ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جب یہ سکول 13,000 سکول کسی NGO یا فرد واحد کو دے بھی دیے جائیں تو آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا تنخواہ ملے گی؟
میں بتا دیتا ہوں، آپ کسی بھی پیف سکول میں چلے جائیں، وہاں جا کے ان کے اساتذہ سے پوچھ لیں کہ آپ کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے۔ نے اچھا کام کیا ہے، محدود وسائل میں انہوں نے بہترین نتائج دیے ہیں۔ اگر کہیں کمی یا کوتاہی رہی ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے رہی ہے۔ ہزاروں اساتذہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ نئے اساتذہ نہیں رکھے گئے۔ آپ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، ورنہ وقت بتائے گا کہ آپ کے غلط فیصلوں کی پاداش میں کس قدر ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ شکریہ۔